اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحیق المختوم میں اخلاق و اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اور اس ضمن میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دیکھ چکے ہیں۔ مختلف جو ہے وہ ڈسکرپشن کی مدد سے مختلف کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک بیان کیا گیا، اور بنیادی طور پر وہ وہی ہیں جو رحیق المختوم کے مصنف نے اپنے ان صفحات کے اندر لکھے ہیں، جیسا کہ ہمیں صحابہ کرام کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پتہ چلتے۔ اور میں جیسے جب بھی یہ سوچ رہی تھی نا، آپ لوگوں کو جب حلیہ مبارک پڑھایا اور پھر اختتام بھی کر لیا، تو میں وہ جیسے جب وہ ڈسکرپشن دیکھ رہی تھی نا، تو ایک جیسے اس کو جب آپ یعنی جب آپ اس کی سمری نکالتے ہیں تو مجھے لگ رہا تھا ایک وہ سورج کی تابناکی ہے نا، اور پھر وہ کیا تھا چاند کی، یعنی وہ جو روشنی اور چاندنی کی طرح تھے، پھر کیا تھا کہ پھول کی طرح کھلے ہوئے تھے، پھر تلوار کی طرح ہے نا، اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ قرآن کا وقت تھا ہے نا۔ اتنا اچھے یہ ساری صحابہ کرام کی ڈسکرپشن یعنی پتہ چلتی ہے کہ کیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، اور کیسے انہوں نے دیکھ کر ان کو ایک بتایا کہ جیسے یوں کہ جیسے قرآن کا ایک ورق ہو، جیسے کہ کوئی پھول کھلا ہوا ہو، جیسے کہ چاند بدر کامل نکلا ہوا ہو، جیسے کہ سورج جو ہے نا وہ چمک رہا ہو۔ تو یہ اور پھر وہ یعنی یہ تھا، اور سونا اور چاندی ہے نا، یعنی سورج اور چاند اور پھر سونا اور چاندی، یعنی یہ چار چیزیں، یہ اور پھر ایک پھول اور ایک تلوار اور پھر قرآن کا ورق، یہ چیزیں نا۔ تو یہ بڑی خوبصورت ڈسکرپشنز ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہی کہ انسان اپنے دل میں ایک تمنا کو بیدار کرتا ہے، اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ وہ حسرت، تمنا ایک حسرت بنتی ہے، ایک امید ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس تمنا کو پورے ہونے کا موقع جو ہے وہ پھر آخرت ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اب میرا اور تمہارا مقام ملاقات حوض کوثر ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں، کمال نفس اور مکارم اخلاق، یعنی بات وہی ہے کہ صورت اور سیرت دونوں اپنے جمال اور اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اور یہ جب دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں، ہم آہنگ ہوتی ہیں، تو شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اور شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ ورنہ صرف کوئی ایک خوبصورت شخص آپ کو نظر آتا ہے اور اس کے اندر سیرت کی کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، یا یہ کہ کبھی کوئی صرف خوب سیرت نظر آتا ہے اس میں صورت کی خوبصورتی نہیں ہوتی، ویسے پھر بات کیا ہے کہ سیرت کی خوبصورتی نا چہرے کی خوبصورتی پر حاوی ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کمالات مکمل طور پر عطا کیے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نفس اور مکارم اخلاق دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے۔ یہ جو قول لین اور قول کو جو سنوارا گیا ہے نا، تو دراصل یہ فصاحت و بلاغت جو ہوتی ہے یہ زبان کی سادگی ہوتی ہے، زبان کی سلاست ہوتی ہے، زبان کی چاشنی ہوتی ہے۔ یہ سارے قول جب سدھرتے ہیں نا تو یوں سمجھیں یہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ممتاز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت اور بلاغت میں ممتاز تھے۔ اچھا، یہ فصاحت اور بلاغت سمجھ میں آتی ہے نا، ایک تو وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے حوالے سے سمجھ لیں، ہوا افصح منی لسانا، یہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے نا۔ اور بلیغ کیا کہتے ہیں؟ وہ زبان جب دوسروں تک پہنچ جاتی ہے تو یہ بلاغت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، قول بلیغ ہے نا۔ اور وَإِن لَمْ تَفْعَلْ رِسَالَةَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تو فصاحت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا کہ ہوا افصح منی لسانا، تاکہ وہ بات کو لوگوں تک زیادہ بہتر طریقے سے پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فصاحت ہوتی ہے، یہ زبان کا ادب جو سنورتا ہے، یہ فصاحت ہوتی ہے، اور جب وہ لوگوں تک پہنچاتی ہے تو بلاغت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زبان میں اتنی مشکل زبان استعمال کی جائے کہ کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے، یہ فصاحت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ فصاحت کی خوبصورتی نا سلاست کے ساتھ ہے، آسانی کے ساتھ ہے،
کہ وہ آسانی کے ساتھ پہنچے، لیکن اس میں وہ جو ادب کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود رہ رہی تھی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ جو ایک جس کو آپ کیا کہتے ہیں سلنگ لینگویج ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال نہیں کیا کرتے. ٹھیک ہے، زبان سنوری ہوئی تھی، سدھری ہوئی تھی. اب چاروں طرف آپ کے جو بھی زبان استعمال کی جا رہی ہو نا، ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی استعمال کر لیتے ہیں، ٹرینڈ ہی یہی ہے، زبان کا چلن ہی یہی ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے نا. زبان کو آپ دیکھیں، آپ باہر جاتے ہیں، کسی سے آپ واقف نہیں ہوتے اور کسی کا کوئی کلمہ آپ کے ذہن میں، آپ کے کان میں پڑتے، آپ کو اس کی گفتگو کا اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو اس کی تربیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ زبان اور گفتگو بہت اہم ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حلیے کے بعد سب سے پہلے بات جو مصنف نے کی ہے نا، وہ گفتگو کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی روانی، لفظ کے نکھار، فقروں کی جزالت، معانی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ، ٹھیک ہے، جوامع الکلم، جامع باتوں سے نوازے گئے تھے. یعنی آپ جب بات کرتے تھے آپ روانی کے ساتھ کرتے تھے، آپ کے لفظ میں نکھار ہوتا تھا، آپ کے فقرے جو ہے وہ مرتب ہوتے تھے، آپ کی معنی جو ہیں وہ الفاظ میں مکمل طور پر موجود ہوتے تھے، لیکن تکلف سے دوری تھی. تکلف سے دوری نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا خاصہ تھی. ہم تکلفات میں پڑھتے ہیں نا، تو وہ ہم کھانے کی تکلفات میں بھی پڑھتے ہیں، دعوتوں کے تکلفات میں بھی پڑھتے ہیں، اور جن جن تکلفات میں پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تکلف سے دوری کے ساتھ، کیونکہ زندگی کا اصل مزہ اور حسن تکلف کے بغیر ہے. یاد رکھیے، تکلف زندگیوں کو مشکل بنا دیتا ہے، تو تکلف نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کرنا ہے کہ جوامع الکلم، اچھا جامع باتوں سے نوازے گئے تھے. اب آپ دیکھیں، اگر جامع باتیں نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، حق پہنچے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو الفاظ ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، قیامت تک کے لوگوں تک پہنچنے ہیں. تو اگر جوامع الکلم نہیں ہوتا تو پھر مجھ تک اور آپ تک وہ بات پہنچ نہیں سکتی تھی، ہے نا. آپ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں درس نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو جوامع الکلم سے نوازا گیا تھا. مختصر بات میں سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا جو ہنر تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پورے یعنی تکمیل کے ساتھ دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا. ہم سے تو ایک ہی زبان نہیں سنبھالی جاتی نا، وہی نہیں سنبھالی جاتی، ایک ہی زبان نہیں سنبھالی جاتی. لیکن اچھا، اب عرب کی تمام زبانوں کا مطلب عربی ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو مختلف جو ہے نا وہ جو ڈائلیکٹس ہیں وہ آنے چاہیے. ہم تو کسی دیہات میں چلے جائیں تو اس کی اردو نہیں سمجھ سکتے ہم. پنجابی بھی اگر کسی دیہات میں آپ چلے جائیں، آپ کو گاؤں کی پنجابی آپ کو نہیں سمجھ، آپ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں کون سی زبان بولتے ہیں، مجھے تو لاہور والی پنجابی آتی ہے، میں تو کسی اور کی پنجابی سمجھ ہی نہیں سکتی، ہے نا. تو آپ کو پھر عرب کی تمام جتنے وہ ڈائلیکٹس وہ لوگ بولا کرتے تھے نا، ان سب کا آپ کو علم کہ کون کیا کیسے بولتا ہے. اب ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں تو بس وہی، بس سیدھا سیدھا ایک ہی زبان، اور اس پہ بھی مکمل دسترس نہیں ہے، ہمیں مکمل عبور نہیں ہے، اور پھر ہم دوسری زبانوں کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. سمجھنے کی حد تک نا جب رہتے ہیں جس بھی مقام پر، اور وہاں اگر کچھ زبانیں بولی جاتی ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، کم از کم آپ اس خیریت تو پتہ چل جائے نا. بات تو ہم جب نہیں آتی زبان، بات ہی نہیں کرتے کسی سے، حق کیسے پہنچائیں گے اس تک، اچھی بات کو ہم کیسے اس تک پہنچائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے. آسانی ہوتی ہے نا، آپ فوری طور پر آپ دیکھیں کہ جب آپ کی زبان ہوتی ہے، آپ کا وہ محاورہ ہوتا ہے، آپ کو اس کے اندر جو جس کو آپ کہتے ہیں جو آپ کو لذت آتی ہے، جو آپ کو اس کو چاشنی آتی ہے، جو آپ کو وہ اس میں سمجھ میں آتا ہے، وہ دوسری زبان میں نہیں آتا. تو آپ ہر قبیلے سے نا اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرمایا کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جس سے ملے نا اسی کی طرح کے باتوں کے ذریعے نا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فن کو سیکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے. یعنی ہر کسی کی اپنا ایک کلچر ہے، اپنی ایک تہذیب ہے، اپنا ایک انداز ہے، تو اسی انداز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے ہیں.
کتنی خوبصورت بات ہے نا، آپ دیکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدویوں کا زور بیان. آپ کو پتہ ہے جو بدوی ہیں نا وہ شہری تکلف سے عاری ہوتے ہیں. اب یہ یاد رکھیے گا. اب دیکھیں ہم آج بھی آپ جائیں جو اصل میں جو دیہات کیا سادگی ہوتی ہے، اور جس کو اب آپ اپنی زبان میں کوئی بھی نام دیں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ فوری بات کرتے ہیں، وہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، وہ ایک دم بلنٹ ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں آپ ہم کیا کیا، لیکن ان کے اندر نا ایک یہ فطری طور پر یہ بات پائی جاتی ہے. نہیں کرختگی نہیں ہے، بدویوں کا زور بیان کی جیسے زور بیان ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خوبصورت طریقے سے جھٹ پٹ بات کر دیتے ہیں. تو وہ جو بیان کا جو زور ہوتا ہے نا، تو کہا کہ آپ میں بدویوں کا زور و بیان. وہ شہری جو ذرا اپنے آپ کو نا پیچھے کر لیتے نا، وہ والی بات نہیں تھی. حالانکہ اب پھر آپ دیکھیں کہ بچپن پھر وہ بدویوں میں گزر رہا ہے نا، اور سارا پھر جو ہے وہ مکہ، کیونکہ شہر ہے مکہ ہے نا، اور پورے یعنی پورے عرب کا وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں مرکزی شہر ہے وہ نا. تو وہاں پر وہ بھی ہے. اور آپ دیکھیں قوت تخاطب یعنی زور بیان اور قوت تخاطب کیسا تھا بدویوں کا، اور شہریوں کی شستگی. اب وہاں جو کمی پائی جاتی ہے نا، جو بدویوں کے زور بیان اور قوت تخاطب میں جو کمی پائی جاتی ہے نا، جو ہم کہتے ہیں بہت اسٹریٹ فارورڈ، بہت اور ایسے اچانک منہ پھٹ، تو یہ والی بات نہیں تھی. پھر دیکھیں ان کا زور بیان اور قوت تخاطب لیا، اور شہریوں کی زبان کی شستگی وہ لی، اور الفاظ اور شگفتگی اور شائستگی جمع تھی. کیونکہ شہری ذرا شستگی الفاظ میں، ذرا شائستگی اور شگفتگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ بھی موجود تھی، اور بدویوں کا زور بیان اور قوت تخاطب بھی موجود تھا. ہاں ہاں بالکل، کیونکہ وہ دیہاتیوں میں ذرا وہ تمیز کی وہ کمی ہوتی ہے نا، وہ ایک دم آ کے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ بدوی آئے اور یا محمد اخرج علینا ہے نا کہ ہمارے لیے نکل آؤ، تو وہ والی بات پھر شہریوں میں نہیں ہوتی نا. وہ ذرا تھوڑا تکلف کریں گے، تھوڑا رکیں گے، تھوڑا کھٹکھٹائیں گے، تھوڑا پیغام پہنچائیں. تو وہ اس طرح سے کہ شہریوں کی شستگی الفاظ اور شگفتگی اور شائستگی جمع تھی، اور وہی پر مبنی تائید ربانی الگ سے ظاہر ہے. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ایک عام انسان جمع کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن یہ تو وہی پر مبنی تائید ربانی الگ سے. اب جب وہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیات اور قرآن کی تلاوت جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز گفتگو کے ساتھ ہوتی تھی، تو آپ سوچیں کہ پھر وہ گفتگو ظاہر ہے وہ کس عروج پر پہنچی، کس اوج ثریا پر جا کر پہنچی ہوگی. اچھا بردباری، قوت برداشت. اب یہ سارے یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایک لفظ میں نا ایک دنیا پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لکھتے جائیں کہ ایک سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے بردباری. دوسرے اچھا وہ گفتگو کا فن تھا، تو اس کے اندر آپ دو باتیں یعنی اہم ہے کہ ظاہر ہے کہ جیسے بدویوں کا زور بیان اور قوت تخاطب، اور شہریوں کی شستگی الفاظ اور شگفتگی اور شائستگی ہے نا. تیسری چیز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہی پر مبنی تائید ربانی. اچھا اب وہ ایک الگ پیغمبر کے لیے خاص ہوتی ہے، لیکن ایک دوسری بات کو بھی سمجھ لیں، وہ اہل ایمان کے لیے عام ہوتی ہے. ہم سب کے پاس یہ وہی پر مبنی تائید ربانی موجود ہے، یہ قرآن ہے. اور پھر اس پر مزید ہمیں اور کیا مل گیا، ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل گئی. تو ہمارے پاس یہ تائید ربانی اس انداز میں موجود ہے. یہ براہ راست وحی کی صورت میں نہیں موجود، لیکن قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صورت میں ہمارے پاس یہ وحی پر مبنی تائید ربانی موجود ہے. یہ تو گفتگو کے فن میں پھر یہ بات جو ہے وہ ہمارے پاس سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ بردباری. اب یہ صرف میں نے یہ الفاظ آپ نے 1 2 3 کر کے لکھنے نہیں ہیں، بلکہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ان جو ہے وہ پوائنٹس پر پرکھنا ہے. میری پیاری بہن، یہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ رحیق المختوم ختم کر لیں اور سیرت کی کسی چنگاری سے جسم و جان کو جلایا نہ ہو. ٹھیک ہے، بردباری، بردبار ہونا. ٹھیک ہے، نمبر 2 اس پر بات کریں گے. ابھی صرف آپ قوت برداشت. ٹھیک ہے، اچھا نمبر 3 قدرت پا کر درگزر. قدرت پا کر درگزر. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا چوتھا مشکلات پر صبر. یہ ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی. یہ 4 نکاتی پروگرام آج آپ اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے،
جن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی. نمبر 1 کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. نمبر 2 کیا ہے؟ قدرت بشا. نمبر 3 کیا ہے؟ بالکل صحیح. اور مشکلات پر صبر. جی کہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا فرمنیس یہ قوت برداشت پہ لکھا ہوگا نا. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور قدرت پا کر درگزر. اینڈیورنس تو بردباری ہو گئی نا. نہیں فارگیونیس. مشکلات پر صبر نا. مشکلات پر صبر ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پیشنس. یہ پیشنس تو مشکلات پہ صبر ہوا نا. تو قوت پا کر درگزر فارگیونیس. ہاں تو انڈیورنس بردباری ہوئی نا کہ قوت برداشت. نہیں بردباری. اٹ از بردباری رائٹ رائٹ. ٹھیک ہے. اور فرمنیس قوت ہے. نہیں فرمنیس قوت برداشت ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اور کیا. بالکل ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. ہاں ہاں نہیں آتا لیکن نہیں آتا نا. بات تو یہی ہے کہ آتا نہیں ہے. صحیح ہے. تو ٹھیک ہے. اب یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ سے کہا نا, یہ 4 نکاتی جو پروگرام ہے یہ تربیت کا, یہ اس وقت اس جگہ پر اس پیراگراف میں اس لائن میں آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. نہیں ٹھیک کچھ نہیں ایڈ کرنا. 4 چیزیں موجود ہیں. جی انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی ہم صرف اس کو اس طریقے سے انشاءاللہ اس پر ہم اس پر ڈسکس کریں گے. ہم سب ڈسکس کر کے اس کو جانیں گے, اس کو سیکھیں گے. اپنی کمزوریاں, اپنی خامیاں, اور ہم نے ہے نا, اور ہم نے اپنے ان خامیوں پر کیسے قابو پانا ہے. ٹھیک ہے. ہم ہاں الحمدللہ بالکل صحیح بالکل صحیح. لیکن ہم نے اس کو اپنے لیے ایک سامنے جیسے ایک چیز رکھتی ہے نا, انسان ایک چیز رکھتا ہے نا اپنے سامنے, اس چیز کو ہم نے اپنے سامنے جو ہے وہ اس میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جس کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی. ٹھیک ہے. ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی ایذا رسانی اور بدمعاشوں کی خودسری و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں حل یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جانتے ہیں بچپن سے, لیکن کیا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں, جب کوئی زیادتی سامنے آتی ہے, جب کوئی تلخی سامنے آتی ہے, جب کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس وقت میرا اور آپ کا کردار کیا ہوتا ہے. اب یہ باتیں بچپن سے جانتے تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں الحمدللہ, لیکن بات یہ کہ جب موقع آتا ہے اس بات کے اوپر عمل کرنے کا, اس وقت میرا اور آپ کا کردار کیا ہوتا ہے, ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, کتنی ہم میں. اور پھر ہم کہتے ہیں بس ہم سے تو پھر, اور پھر ہر وقت ہی ہم یہ کہتے ہیں, یعنی ہر معاملے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ بس یہ تو ایسا ہو گیا اور ایسا ہو ہی جاتا ہے. لیکن باقاعدہ طور پر جب آپ یعنی سیرت النبی کو پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس ہے اور ہم اپنی کلاس میں سیرہ پڑھ رہے ہیں, تو اگر سیرہ کی بات وہی ہے, ان روشنیوں سے اگر اپنے آپ کو منور نہ کیا نا, اگر یہ چنگاریاں میرے اور آپ کے کردار کے اندر روشنی نہیں لے کر آئیں, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس سیرہ کو کوئی مجھے اور آپ کو کتنا فائدہ حاصل, سوچنا یہ کہ کتنا فائدہ حاصل ہوا. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس کو میں ان 4 نکات کے ساتھ ہی, اور جو کہ اس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ, کیونکہ یہ آپ کو میں اپنے لیے بھی لے کے جا رہی ہوں, آپ کے لیے بھی لے کے جا رہا ہوں, ہم نے اپنے آپ کو ان 4 نکاتوں پر پرکھنا ہے, اپنی خامیاں خوبیاں, کس وقت عمل ہو جاتا ہے, کس وقت عمل نہیں ہوتا, اور نہیں ہونے کے اسباب کیا ہیں. اگر ہم عمل نہیں کر پاتے تو اس کے اسباب کیا سبب تھا, اس کو یاد کرنے, بے شک لکھیں آپ جس طریقے سے اس کو اپنے لیے لکھنا چاہیں, کرنا چاہیں, سمجھنا چاہیں, ہر کوئی انفرادی طور پر اس میں آزاد ہے. اور انشاءاللہ پھر ہم اس موضوع پر مزید جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بات کریں.